السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج کی بھی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ایک تلخ حقیقت کے بارے میں بات کریں گے، جسے سن کر آپ بھی کہیں گے کہ واقعی معاشرے میں اس وقت یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو آخر تک آپ بھیا ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ پہلی بار آئے ہیں چینل پر تو بھیا جڑ جائیے ہمارے چینل کے ساتھ، سبسکرائب کر لیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہماری فیملی ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ ویڈیو کو دیکھا کریں۔ تو دوست، دین کی ہی نسبت سے ایک مستقل مسخراپن مسجد کی کمیٹیاں ہیں۔ آپ تماشا دیکھیے کہ جب یہ مسجد کے لیے امام رکھتے ہیں تو امامت کے امیدوار مولوی صاحب سے کہتے ہیں آپ بطور ٹیسٹ عشاء کی نماز پڑھا دیجئے اور درس دے دیجئے، پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ آپ کو رکھا جائے یا نہیں۔ اور مولوی صاحب بھی بیچارے دونوں ہاتھ سینے پر بادب رکھ کر فرماتے ہیں جی بہتر ہے۔ وہ عشاء پڑھا اور درس دے چکتے ہیں تو پھر کمیٹی کے یہ 5 بندر مسجد کے اندرونی ہال کے وسط میں بیٹھ کر اجلاس سجا لیتے ہیں کہ تازہ مولوی صاحب کیسے لگے۔ ان جاہل کے بچوں سے کوئی یہ پوچھتا ہی نہیں کہ بھیا تمہارے باپ کو بھی قرات یاد ہے یا درس قرآن کا کچھ اتا پتہ ہے؟ تم میں قرات یا تفسیر کا امتحان لینے کی صلاحیت ہے کہیں؟ الو کے پٹھو، تم تو خود ساری نمازیں آخری 2 کل سے پڑھتے ہو۔ اگر ٹیسٹ لینا تھا تو اس کام کے لیے ایک عالم اور ایک قاری کو کیوں نہیں لائے؟ نتیجہ یہ ہے کہ جب یہ بندہ امام کی تعیین کرتے ہیں تو ہم جیسے اجنبی رہ گزر کو نیت باندھتے ہی صرف اس لیے نماز توڑ کر مسجد سے بھاگنا پڑ جاتا ہے کہ امام صاحب نے تکبیر تحریمہ یوں ادا کی ہوتی ہے اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، رعایت اللہ فاروقی۔ تو دوستو، بالکل تلخ حقیقت ہے، یہی سچائی ہے۔ اس وقت یہی ہو رہا ہے کہ جوہلا حضرات پہلے ٹیسٹ لیتے ہیں، ایک عالم کا، ایک مفتی کا، تفسیر کرا کے دیکھتے ہیں، بیان سنتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، اس کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے۔ خود الف سے با ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، نہ کسی مسائل کا علم ہوتا ہے، بس ان کو یہ چاہیے آواز اچھی لے کر یار بہت اچھے ہیں، بس بھیا ان کو رکھ لو جلد سے جلد۔ تو یہی حالات ہیں۔ اس تحریر کو لکھنے والے نے واقعی سماج کو ایک بہت ہی بڑھیا آئینہ دکھایا ہے اور سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اپنی ان حرکتوں سے جو مسجد کی کمیٹیاں ہیں وہ باز آ جائیں، ورنہ تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے ایک دور ایسا آئے گا کہ در در بھٹک رہے ہوگے کہ امام مل جائے، امام مل جائے، کوئی امام ملنے والا نہیں ہوگا، پھر پڑھو ایسے ہی اپنی اپنی نماز۔ تو دوستو، آپ حضرات کو کیا لگتا ہے؟ اور کیونکہ میرے چینل کے ساتھ اکثر ائمہ، علماء، مفتیان اکرام جڑے ہوئے ہیں، تو کس کس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے بھیا ذرا کمنٹ کر دیجئے اور بتا دیجئے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے، اور کمنٹ کر کے آپ نام بھی اور پتہ بھی لکھ دیا کریں تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ کون سے ضلع سے، کون سے صوبے سے ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ اور بھیا پھر وہی آخر میں گزارش کرتے ہیں کہ سارے شکوے گلے کر لیجئے دور اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔